اسجد بیٹا ذرا میرے کمرے میں آنا، ضروری بات کرنی ہے۔ اسجد اور انایا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اسجد کی ماما نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اسجد فوراً اٹھ کر اپنی ماما کے کمرے میں چلا گیا۔ اسجد کی ماما اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہینڈ بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ جی ماما، اسجد نے ماما سے کہا، آؤ بیٹھو بیٹا، انایا کو کچھ مت بتانا، ہمیں ماہا کو لینے جانا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ اسجد کی ماما نے کہا تو اسجد ماما کے چہرے کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے بولا، کیوں ماما، خیریت تو ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، اگر تم مصروف نہیں ہو تو ابھی چلیں؟ اسجد کی ماما نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ماما، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، اسجد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر ابھی انایا کو پتہ نہ چلے، بعد میں تو پتہ چل ہی جائے گا، اسجد کی ماما نے گہری سوچ میں گم کہا۔ جی ماما، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، میں آتا ہوں ابھی، اسجد نے کہا اور مسکراتے ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا اسجد، ماما نے کیوں بلایا تھا؟ انایا نے سوالیہ نظروں سے اسجد سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اسجد نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انایا کندھے جھکاتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اسجد نے ماما کی طرف دیکھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اسجد نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما کر پھر ماما کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ایسے ہی پریشان لگ رہی تھی۔ ماموں کی طرف خیریت تو ہے نا ماما؟ اسجد نے پوچھا تو اسجد کی ماما نے لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں بیٹا، خدا جوان بچی کے والدین کو کچھ نہ کرے، بس اس سے بہتر ہے کہ اس بچی کو ہی اٹھا لے۔ کیا بات ہے ماما، کہیں ماہا؟ اسجد کچھ کہتے رک گیا۔ ہاں بیٹا، اسی بیچاری کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اس بیچاری کے لیے اللہ کی زمین کم پڑ گئی ہے، اس معصوم کا سوچ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ماما نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو ماما، ہم جا رہے ہیں نا، ہم ماہا کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے، اسجد نے پرسکون انداز میں کہا تو ماما بھی سکون میں آ گئی۔ گاڑی ماہا کے گھر کے سامنے رکی۔ جب گھر میں داخل ہونے لگے تو اسجد کی ماما نے کہا، اسجد بڑے ماموں کی طرف جانا ہے۔ اسجد نے حیران ہو کر ماما کی طرف دیکھا تو اسجد کی ماما نظریں جھکائے آگے آگے چل دی۔ اسجد جو ابھی تک حیران تھا وہ بھی خاموشی سے پیچھے چل دیا۔ اسجد کے بڑے ماموں ماہا کے تایا جان تھے جن کی بیوی ماہا کی تائی ہونے کے ساتھ ساتھ ماہا کی خالہ بھی تھی جن کی بیٹی ملیحہ ہے۔ گھر کے گیٹ مشترکہ جبکہ ماہا کے گھر سے آگے ان کے تایا جی کا گھر تھا۔ جب اسجد اور اس کی ماما اس گیٹ سے گزرتے ہوئے بڑے ماموں کے گھر داخل ہوئے تو ہر چیز سے سلیقہ نمایاں تھا۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا اور شاندار تھا۔ اسجد ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ آئیے آئیے، ملیحہ کی بھابھی نے دونوں کا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ اسجد کئی سالوں بعد اپنے بڑے ماموں کی طرف آیا تھا۔ اکثر وہ ماہا کے گھر میں ہی ان سب سے مل لیا کرتا تھا۔ ملیحہ کی بھابھی ماہا کی پھپھو کو گلے ملتے ہوئے حال احوال پوچھنے لگی، جب تک ملیحہ کی ماما بھی اپنے کمرے سے آوازیں سن کر باہر آ گئی۔ آپ کہتی ہوئی اسجد کی ماما کے گلے لگ کر جو کافی رنجیدہ سی کیفیت میں تھی، پھر اسجد سے مخاطب ہوتے ہوئے، اسجد بیٹا کیسے ہو آپ؟ اسجد نے خوش دلی سے کہا، مومانی جان، جی ٹھیک ہوں میں۔ ملیحہ کی ماما اپنی بہو سے کہنے لگی، جاؤ بچیوں کو بتاؤ کہ ان کی پھپھو جان اور اسجد آئے ہیں اور جلدی سے کھانا لگواؤ۔ بھابھی نے جی کہا اور چہرے پر مسکان لیے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پھپھو پھپھو کہتے ہوئے ملیحہ بھاگی بھاگی آ کر اسجد کی ماما سے لپٹ گئی۔ میری پیاری بچی کیسی ہے؟ اسجد کی ماما نے ملیحہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے کہا، جی پھپھو جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اور اسجد بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں بھی تمہارے جتنا ہی ٹھیک ہوں، اسجد نے شرارت سے کہا۔ اتنے میں ماہا پھپھو کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم پھپھو جان، ماہا بہت دھیمے لہجے میں کہتی ہوئی اسجد کی ماما کے گلے لگ گئی۔